قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام 30ویں پارے میں سورہ طارق آج انشاءاللہ ہمارے درس کا موضوع ہے۔ سورہ طارق مکی ہے اور اس کی 17 آیات مبارکہ ہیں، اور جو طارق ہے اس کا مطلب رات کو نمودار ہونے والا ایک ستارہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پچھلی سورت کی طرح مکی ہے اور ان دونوں کے اندر بڑی مناسبت ہے۔ اس کے اندر بھی آسمان کی قسم اٹھائی گئی ہے اور اس کا آغاز بھی والسماء، آسمان کی قسم اٹھا کر کیا گیا ہے۔ ہر مکی سورت کی طرح اس کے بھی جو مرکزی موضوعات ہیں وہ ایمان بالآخرت ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے، اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو تیسری بڑی بات اس سورت کی 17 آیات کی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہترین اور اوتھینٹک بک ہونا ہے۔ گویا کہ 3 موضوعات ان 17 آیات میں ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، ایمان بالآخرت، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کی تاثیر بڑی پیاری ہے۔ 3-4 آیات اس کے اوپر بڑی کمال ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، والسماء اور قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی۔ اب طارق عموماً لوگوں کا نام بھی رکھتے ہیں، تو یہ اسی مناسبت سے ہے کہ ایک اندھیرے میں روشنی، یعنی جو تارہ ہے وہ بھی اندھیرے میں چمکتا ہے، تو ایک اس کے اندر یونیکنیس پائی جاتی ہے اور لائٹ کا تصور ہے۔ وما ادراک ما الطارق، واو کا معنی اور، ما ادراک کیا معلوم آپ کو، ما الطارق کہ یہ جو رات کو آنے والا ہے طارق یہ کیا ہے۔ اسی کی تفسیر اگلے لفظ کے نے کر دی کہ طارق کون ہے؟ النجم الثاقب۔ النجم یہ ایک تارہ ہے، الثاقب جو نہایت تاباں ہے یعنی روشن ہے۔ طارق کی خود ہی جو تشریح ہے وہ النجم الثاقب نے کر دی کہ طارق کون ہے رات کو آنے والا، یہ ایک تارہ ہے، اور الثاقب یہ نہایت ہی تاباں ہے۔ یہ جو 3 الفاظ میں ایک لائن میں قسمیں اٹھائی گئیں، آسمان کی، طارق کی، اور طارق سے مراد النجم الثاقب ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد کو اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے قسم اٹھائی گئی۔ وہ کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ نہ ہو۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا کوئی محافظ نہ ہو، جس کا کوئی نگران نہ ہو، جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ بیسیکلی یہ صورت مکی ہے، اور مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کے بھی منکر تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جو حساب کتاب کا تصور ہے اس کے بھی منکر تھے۔ انہیں ایک مثالی اور تمثیلی انداز میں قسم اٹھا کر بات سمجھائی گئی، جیسے تاریک آسمان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ تم دیکھ رہے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بالکل اسی طرح تمہارے ہر عمل پہ بھی ایک اللہ نے محافظ رکھا ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو لکھ رہا ہے، اور یہ اعمال تمہیں جا کے قیامت والے دن دکھائے جائیں گے اور ان کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی ایک تمثیلی انداز میں قسم اٹھائی گئی ہے۔ ایک اور طارق کا قرآن میں ذکر ہے جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، تو تھوڑا سا اس آیت سے اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو جنات اور شیاطین کے نیچے سے اوپر جانے کا تصور تھا، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد، قرآن مجید کے آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس شہاب ثاقب کو ان جنات کو مارنے کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ بچپن میں گاؤں دیہات کی زندگی رکھنے والے لوگ اس سے بہتر واقف ہیں کہ جب کھلے آسمان کے نیچے ہم سوتے تھے تو رات کو ایک ستارہ جو ہے وہ فوراً ایسے شائننگ ہوتی اور وہ بجھ جاتا۔ یہ وہ سٹوننگ کی طرح کی ایک تمثیل ہے جو جنات اور شیاطین کو مارنے کے لیے، کیونکہ جنات اور شیاطین کے حوالے سے بھی مشرکین عرب کا، مکہ کا ایک عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خدائیت میں شریک ہے۔
یہ اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خدائی نظام سے چیزیں لیتے ہیں اور ہمیں آ کے بتاتے ہیں۔ تو نجم سے ہی نکلا تھا ایک بڑا مشہور بندہ، خاص فن والا، جو ابتدا میں بڑا مشہور ہوتا تھا، اس کو نجومی کہتے تھے۔ نجومی ہاتھ دیکھتا تھا، انگلیاں، تو نجم سے ہی کیا ہے؟ نجومی ہے، ستاروں سے بات بتانے والا۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو اسلام کا کیا ہے کہ کوئی بھی بات وہ حتمی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہ ہو اور ان کی تعلیمات نہ ہو۔ ہاتھ دکھانا، انگلیاں اور ان کی کوئی قسمت یا ستارے، ان کا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں۔ اللہ نے جو یقین اور ایمان قرآن مجید کا دے دیا ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ تو پہلی 4 آیات کا لب لباب کیا ہے؟ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی، اور وہ نجم ثاقب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی محافظ نہ ہو، یعنی تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ لکھے جا رہے ہیں، اور تمہیں ان کا ضرور بدلہ دینا پڑے گا۔ اب اس سے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوا کہ یہ تو قسم اٹھا کے اس بات کو ریئلائز کروایا گیا کہ تمہارے اعمال کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور طریقے سے انسان کو ریئلائز کرایا گیا کہ اے انسان، تیرا اللہ کے حکم نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تو کتنا بہادر آدمی ہے، حالانکہ تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تجھے غور کرنا چاہیے کہ پیدا کس چیز سے کیا گیا۔ ایک پھدکتے ہوئے اچھل کر نکلنے والے پانی سے تو پیدا کیا گیا۔ یہ قرآن نے اس سے زیادہ نیچے آ کے شاید بات اتنے شرم والے انداز میں پاسبل ہی نہیں تھی، بلکہ ایک شرعی مسئلہ یہاں بھی دیکھ لیں۔ انسان مرد کو عموماً بڑھاپے میں یا کسی بھی حوالے سے قطرات کے مسائل بھی ہوتے ہیں، جس کو عموماً ایک بوڑھا آدمی جو ہے وہ مسائل پوچھتے ہیں کہ ہمیں قطرات آتے ہیں تو ان کی کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک آدمی ایک مسلسل استنجا اور وضو کر کے اپنی پوری تسلی کے ساتھ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بے شک اس کو آتے بھی رہیں ڈیورنگ پریئر، ایک نماز کے دورانیے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس مریض کے لیے ہیں کہ جس کو قطرات کی بڑھاپے میں مسلسل بیماری ہو گئی، اور اس کو ہم نے کہا کہ یہ معذور شخص ہے، یہ اب ایک وضو مکمل کر لے گا، اس کے ساتھ اپنی جو نماز اور عبادت کرنا چاہے وہ کر لے، اگلی نماز آئے گی تو اس کے لیے الگ سے وضو کر لے۔ عموماً اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی انڈر ویئر پہن لیا جائے، اس کے اندر ٹیشو کا انتظام کر لیا جائے تاکہ جو کپڑے ہیں وہ ناپاک نہ ہوں۔ باقی 3 طرح کے لیس دار مادے ہوتے ہیں جو انسان کی باڈی سے خارج ہو سکتے ہیں۔ ایک مزی ہوتی ہے، عربی میں اس کو فقہی زبان میں مزی، اور ایک ودی ہے، اور ایک جو ہے وہ منی ہے۔ منی سے غسل لازم ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھل کر نکلنے والا پانی ہے جس کی قرآن نے یہاں بات کی ہے۔ جو مزی اور ودی ہے وہ اچھل کر نکلنے والا پانی نہیں، وہ لیس دار مادہ ہے۔ بعض اوقات انسان کو قبض ہو، وہ جب رفع حاجت کے لیے زور لگاتا ہے تو تب بھی لیس دار مادہ نکل سکتا ہے، اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا، ہاں وضو یقیناً ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو مزی ہے وہ میاں بیوی کے انٹرکورس سے پہلے ایک مادہ نکلنے والا ہے، اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اچھل کر نکلنے والا پانی نہ ہو۔ تو یہاں جس کی بات کی گئی ہے وہ منی ہے جو انسان کا مادہ تخلیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تو میری توحید کو، میری قدرت کو نہیں مانتا، حالانکہ تو غور تو کر کہ تیری پیدائش کہاں سے ہوئی۔ تیری پیدائش ایک پانی کے اچھلتے ہوئے قطرے سے ہوئی ہے، اس کے بعد تجھے جو ہے وہ کتنے عروج دنیا میں بخشے گئے ہیں، اور پھر تجھے زوال کی طرف لا کے موت دے دی گئی ہے۔ تو جو خالق کے قطرے آب سے پیدا کر کے تجھے دوبارہ وہ قبر کے دانے تک لے جا سکتا ہے، وہ خالق وہاں سے تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک اور طریقے سے ایمان بالآخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فا کا معنی پاس ہے، لے ینظر امر کے لیے ہے، غور کرنا چاہیے، الانسان، انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے، مما خلق، کس چیز سے؟ مما جو ہے انٹروگیٹو سینس کے لیے، بیسیکلی ما ہے، من اس کے ساتھ اٹیچ ہے، مما خلق، کس چیز سے؟ خلق، وہ پیدا کیا گیا۔ انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ آگے جواب دیا گیا، خلق من ماء دافق، خلق پیدا کیا گیا ہے اس کو، من سے، ماء پانی سے، اور کیسا پانی؟ دافق، جو اچھل کر نکلنے والا ہے، جو انسان کو ایک وقتی جو ہے وہ سرور بھی دینے والا ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ یخرج، یہ نکلتا ہے، خارج ہوتا ہے،
من سے بین کا معنی بٹوین درمیان، صلب پیٹھ کو کہتے ہیں، بلکہ پرانے زمانے میں کہتے تھے مجھے یار بڑی سخت چوٹ لگی ہے، وہ صلب ہی توڑ کے رکھ دی ہے، یعنی صلب کا معنی پیٹھ ہے۔ اور والترائب اور سینے کی ہڈیاں، سینے کی ہڈیاں اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے یہ پانی، جس سے اللہ فرما رہے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ اگلی کتنی پیاری بات ہے جی، اس ساری بات کے بعد اس آیت کا آخری حصہ، اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، جس ذات نے اس اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کر دیا ہے، جو نکلتا کہاں سے ہے؟ سینے کی ہڈیاں اور پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے، وہ ذات اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ ذات اس بندے کو اپنے پاس بلا کر دوبارہ اس کو اسی شیپ میں لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اِنَّا کا معنی بے شک، وہ علا پر، رجعہی رجوع کرنا یعنی واپس لانا، لقادر، لام جو ہے یہ اِنَّا کی خبر پہ عموماً آتا ہے، ہوتا زائد ہے لیکن ایمفیسس اور تاکید کے لیے ہوتا ہے، یہاں قادر بھی کافی تھا لیکن لقادر، بے شک وہ اس کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے، یعنی قطرہ آب سے پیدا کرنے والی ذات تمہیں دوبارہ بھی واپس اپنا وجود بخشنے پر وہ قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم، تم اس دن وہ لوٹائے گا اللہ، اور یاد کرو اس دن کو، تبلا، یہ تبلا سے ملتا جلتا ایک لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں مبتلا ہونا۔ مبتلا مین اس کو آزمائش میں چلے جانا، انسان بیماری میں مبتلا ہوا یعنی آزمائش میں چلا گیا۔ یوم، یاد کرو اس دن کو، تبلی السرائر، سرائر جو ہے یہ راز سے ہے، سر کی جمع ہے سرائر، جس دن سارے جو راز ہیں ان کو فاش کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ وہ راز کیا ہے؟ زمین اپنے سارے راز اور سینہ اگل کے بتا دے گی، انسان سارے باہر آ جائیں گے، انسان کے سارے اعمال پہ جو پردے تھے وہ سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ نے سمجھنا ہو والسماء والطارق، اور اس دن کے رازوں کا کھلنا، تو ایک میرے خیال ہے CCTV کیمرے سے اس پوری مثال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ والسماء والطارق، اور وما ادراک ما الطارق، النجم الثاقب، وہ گویا کہ کیا ہے؟ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور وہ چمکتا ہوا ستارہ یعنی تمہارے ہر عمل کو وہ واچ کر رہا ہے۔ اب اس کیمرے نے جو ریکارڈ کرنا ہے اس کو آپ اس سے سمجھیں، یوم تبلی السرائر، اس دن سارے رازوں کو فاش کر دیا جائے گا، یعنی ہر چیز تمہاری واچ ہو رہی ہے اور تم نے اس کا جا کے جواب دینا ہے۔ گویا کہ اس پچھلی پوری صورت کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو ایک کیمرے اور اس کی ریکارڈنگ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل تمہارے اعمال ایسے ہی واچ ہو رہے ہیں اور ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ اب چل جائیں گے۔ راز کیسے فاش ہوں گے؟ کہ پوری ایک سکرین کے اوپر انسان کی پوری زندگی چلا دی جائے گی، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ستار العیوب ہے، تو شاید انسانوں کے انڈیویجولی جو مسائل ہیں ان کو اللہ ایسے ہی ٹریٹ کرے گا کہ میرا بندہ دوسروں کے سامنے نادم نہ ہو، لیکن اس ساری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ نے توبہ کا ایک تصور بہت پہلے دیا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، وہ دن جس دن سب راز فاش ہوں گے، فما لہ، تو اس دن کوئی آدمی نہیں ہوگا، لہو اس کے لیے، من قوہ، نہ کوئی قوت رکھنے والی چیز ہوگی، زور ہوگا، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا جس دن سب راز فاش ہوں گے۔ یہاں تو بالکل نفی ہو گئی، نہ کوئی قوت ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، ہاں الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی سفارش اور شفاعت، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو شفاعت اور سفارش ہے۔ اگلی جو آیات ہیں ان میں ایک اور انداز میں بات کی گئی ہے، بڑی پیاری انداز میں بات کی گئی ہے۔ اس سورت کی چند آیات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ ولا ناصر کے بعد 10 نمبر آیت کا سائن ہے اور اس کے اوپر توئے ہے، بات ایک اور مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا اگلی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پہلے سمجھیں کہ قرآن کی اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ پہلے مثال سمجھیں، آسمان بارش برساتا ہے، زمین اتنی سخت اور بنجر جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی، اس قسم دو اٹھانے کے بعد بارش برسانے والے آسمان کی قسم ہے، اور جو زمین سے جو بارش پھٹ جاتی ہے اس کی قسم ہے۔ کیا قسم ہے؟ کہ یہ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جو بالکل ایسے ہی اثر کرتی ہے جیسے آسمان سے بارش برسی اور مردہ زمین کو اس نے زندہ کر دیا، قرآن تمہارے دلوں کے اوپر ایسے ہی اثر کرنے والا ہے۔ آسمان نے بارش برسائی، اللہ نے وہاں سے روحانی پیغام تمہارے لیے قرآن بھیجا، یہ بھی اتنا ہی تاثیر والا ہے جتنی ایک بارش مردہ زمین کے لیے تاثیر والی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی دل و دماغ کی جو مردہ زمینیں ہیں، اے اہل مکہ کفار و مشرکین، اس کو تر و تازہ کر لو۔ والسماء ذات الرجع،
والسمائے پھر وہی قسم اٹھائی گئی ہے، واو کا معنی اور قسمیہ، السمائے آسمان کی قسم ہے، ذات الرجع، ویسے رجوع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، بار بار واپس آنا، تو ذات عربی میں والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، تو والسمائے ذات الرجع یعنی آسمان بار بار بارش برساتا تھا، تو اس سے اصطلاحاً بارش مراد لی گئی۔ والسمائے ذات الرجع قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، یعنی اگر اور انداز میں ترجمہ کریں تو ہوگا بارش برسانے والے آسمان کی قسم ہے۔ اور دوسری قسم والارض ذات الصدع، واو کا معنی اور قسمیہ، الارض زمین کی قسم ہے، ذات الصدع ذات کا معنی والی ہے، اور الصدع پھٹنے والی ہے، یعنی جو بارش سے پھٹ جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ بارش برسی، زمین پھٹی، تر و تازہ ہوئی، اور سبزہ اس نے اگانا شروع کر دیا، اور ہریالی آ گئی، رونق آ گئی۔ ان دو قسموں کے بعد اب اگلی آیت دیکھیے گا، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، کتنی پیاری بات آگے کہ انہ لقول فصل، انہ کا معنی بے شک ہو، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، لقول فصل، یہ قول فیصل ہے، یہ قرآن ایک ایسا قول ہے کہ جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے، یہ ایک کرائیٹیریا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ وما ہوا بالحزل، واو کا معنی اور ما نہیں ہوا یہ قرآن مجید بالحزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، جیسے عربوں نے بنا لیا تھا اس کو ہنسی مذاق، کیا ہنسی مذاق تھا؟ اللہ کا کلام ہی نہیں، شاعر کا کلام ہے، مجنوں کا کلام ہے، معاذ اللہ، حضور کی ذات پہ بڑے بڑے اعتراضات، تو کتنے پیارے انداز میں یہ بات کی گئی۔ انسان جب عربی کا لطف اٹھائے اور اس کو سمجھے تو انسان آشش کر اٹھتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ قول فیصل ہے اور یہ ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے۔ اب آخری بات ایک اور انداز میں کی گئی ہے 3 آیات میں، اللہ فرما رہا ہے میں سچا، میرا حبیب سچا، میری کتاب سچی، اس کے باوجود یہ مکر و فریب کرتے رہیں مکر و فریب، یہ اپنے مکر و فریب میں لگے ہیں اور میں ان کے مکر و فریب کی تدبیر کرنے لگا ہوں، اور ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ انہم یکیدون کیدا، انہ کا معنی بے شک، ہم یہ لوگ یکیدون کیدا، مکر اور فریب کر رہے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ کیا تدبیر ہے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قرآن کسی شاعر کا کلام ہے، مجنوں کا کلام ہے، معاذ اللہ حضور نے سیکھ لیا عیسائیوں سے، خادموں سے، یہ آج بھی اورینٹیلسٹ کے سارے اعتراضات قرآن کے حوالے سے موجود ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، یہ اپنی چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، واو کا معنی اور عقیدو کیدا، لٹرل میننگ میں تو یہی ترجمہ ہے، میں بھی چال چل رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، چال وہ چل رہے ہیں، تو خوبصورت ترجمہ اس کے انجام کے حوالے سے کیا گیا کہ وَأَكِيدُ کیدا، میں ان کے مکر و فریب اور چال کی تدبیر کر رہا ہوں، اور وہ تدبیر کیا ہے؟ آنا تو انہوں نے میرے پاس ہی ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ حضور کو تسلی ہے آخری آیت میں پوری صورت کی کہ اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پہنچا دیا، آپ نے حق کی تبلیغ ادا کر دیا، لہذا فَمَهِّل، یہ اردو میں بھی تھوڑا سا لفظ بولتے ہیں، مہل مہلت دینا، فا کا معنی پاس، مہل مہلت دے دیجئے اے حبیب کریم، الکافرین کافروں کو مہلت دے دیجئے، امہلہم رویدا، اور جو اس میں جو ہے وہ ابھی کچھ وقت انہیں کچھ بھی آپ نہ کہیں، آپ اے حبیب کریم ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، آپ ان کو مہلت دے دیں، میں بھی تو ان کو مہلت دے رہا ہوں، ذرا اللہ کی بھی تو برداشت دیکھیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر اپنے حبیب کو صبر کا حکم دیا، فرمایا اے حبیب میں بھی تو صبر کر رہا ہوں، انہوں نے فرشتے میری بیٹیاں بنا دی ہیں، جنات میرے بیٹے بنا دی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے بہت ساری طاقتوں کو میرا شریک بنا دیا ہے، قرآن نے 5 بتوں کو تو باقاعدہ ذکر کیا ہے، تو حبیب میں بھی تو صبر کر رہا ہوں، آپ بھی صبر کریں، ان کو مہلت بھی دیں۔ یعنی یہ ہے رسالت کا جو منہج ہے وہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، حبیب کریم آپ ان تک بات ڈیلیور کرتے جائیں اور ہر قسم کے دلائل سے ان کو سمجھاتے جائیں، یعنی اتنے دلائل کے بعد بھی ان کو حق پہ لانے کے لیے جو صبر ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو دے رہا ہے۔ تو بڑی پیاری سورہ مبارکہ ہے، انسان کی تخلیق کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے کہ ذرا غور و فکر کرے، اللہ ہمیں اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔